الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما قدم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ومن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. اذان محترم، تفسیر سورہ لقمان، مفاہیم سورہ لقمان آپ کے خدمت میں عرض کرنے کی سعادت کو مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے، اور یہ اسی سلسلے کی چوتھی گفتگو ہے. جیسا کہ آپ نے
پچھلی گفتگو کے اندر ارشاد سماعت فرمایا کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے اپنی اس حکمتوں والی کتاب میں حکمت کی نشانیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو اپنے راستے کی طرف آنے کی دعوت دی ہے. جہاں پر پروردگار عالم نے محسنین کے گروہ کا ایک تعارف فرمایا، وہیں پر پروردگار عالم نے ان افراد کا بھی ذکر کیا کہ من یشتری لہو الحدیث، کہ جو لہو حدیث کو خریدتے ہیں. بڑی کمال کی بات ہے کہ بغیر کچھ خرچ کیے پروردگار عالم کی رحمت کے تحفوں کا انسان کو قبول کرنا تو گوارا نہیں ہوتا، مگر اپنا قیمتی مال خرچ کر کے شیطان کو راضی کرنا گوارا ہوتا ہے. انسان جہاں پر بہت ساری جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان نیک کاموں کے لیے جا رہا ہوتا ہے، لوگ آ کر اسے سرزنش کا نشانہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کام کر رہے ہو. مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ تم اپنا مال مجلس پر کیوں خرچ کر رہے ہو، تم اپنا مال تبرک پر کیوں خرچ کر رہے ہو، اسے کسی اور بہتر اور اچھے کسی کام کے اندر خرچ کرو. یہ ایسے جملے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں اپنی ذات کے اندر عقائد کے وائرسز ہیں کہ جو انسان کو ایک بہت بڑی نیکی کے عمل سے روک دیا کرتے ہیں. بھلا میں مولا حسین علیہ السلام پر اپنا مال خرچ کرنے سے کیوں گریز کروں؟ میں بھلا کیوں مجلس اعزا پر اپنا مال خرچ کرنے سے گریز کروں؟ یہ میرا مال تھوڑی نہ ہے، یہ تو صدقہ حسین ابن علی کا ہے، اور یہ میرا تجربہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ اہل علم افراد اور جو اہل ایمان افراد ہیں ان کا تجربہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام پر اگر آج 10 دینار خرچ کرتے ہیں تو مولا حسین علیہ السلام انہیں بڑھا کر 100، 1000، 10,000 دیتے ہیں. اور جہاں پر بات آ گئی لہو حدیث پر خرچ کرنے کی، اچھا اگر اسی پر رہتے ہوئے اس بات کو مکمل کر دیا جائے کہ تم فلاں نیک کام کر لو جو اس سے بہتر ہے، تو اگر کوئی اس سے بہتر کام ہے بھی تو یہ کیوں نہیں انسان کو کرنا چاہیے کہ اس پر بھی خرچ کرے اور اس پر بھی خرچ کرے. جب انسان دیکھتا ہے کہ فلاں چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، فلاں چیز بہت اچھی لگ رہی ہے، فلاں ٹی شرٹ بہت اچھا ہے، فلاں شرٹ بہت اچھا ہے، اور دونوں ہی اسے بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں، تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ ایک خریدتا ہے، دوسرا چھوڑ دیتا ہے، یا یہ کوشش کرتا ہے از حد، جتنی اس کی حد ہے، جتنا اس کے لیے پاسبل ہے کہ وہ دونوں شرٹس خرید لے یا دونوں ٹی شرٹس خرید لے، اور یہ کہتا ہے کہ بعد میں تو کام آ ہی جائیں گے. تو جب انسان اپنی عام دنیا کے اندر اس انداز سے کرتا ہے تو پھر جب نیکی کی باتیں آتی ہیں تو اس طرح سے انسان کیوں نہیں سوچتا. اچھا دوسری جانب آ جائیے، من یشتری لہو الحدیث. کمال کی بات ہے، انسان پیسے خرچ کر کے شیطان کو تو راضی کرتا ہے، مگر کچھ خرچ کیے بغیر اگر رحمان کو راضی کرنے کی بات آتی ہے تو اس پر تیار نہیں ہوتا. اچھا اب یہاں پر ایک بات تو یہ تھی کہ لیول حدیث کی بات، اللہ کی نشانیوں کو بدل دینے کی بات، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کی بات، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ پھیر لینے کی بات. صحیح ہے. اس کے بعد تھا ان الذین آمنوا. بس یہ بات یاد رکھ لو، ہم نے دونوں گروہ ذکر کر دیے، دونوں گروپس ذکر کر دیے. ایک وہ بھی ہے کہ جو محسنین ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور موت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور دوسری جانب ہم نے وہ لوگ بھی ذکر کر دیے کہ جو لوگ من یشتری لہو الحدیث والے لوگ ہیں. آپ کی خدمت میں ہم کیا عرض کریں کہ آج کل یہ جو ٹیکنالوجی واسٹ ہو گئی ہے اس میں لہو الحدیث خریدنے کی کیا کیا مثالیں ہیں اور اس کے کیا کیا مصادیق ہیں. دونوں باتیں پروردگار عالم نے بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا کہ ان الذین، یہ بات تو طے ہے کہ وہ افراد کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، جنت نعیم تو انہی کے لیے. جنت نعیم، ایک جنت ہے جس کا نام ہے جنت نعیم، ایک جنت ہے جس کا نام ہے جنت مأوا، ایک جنت ہے جس کا نام ہے جنت عدن، ایک جنت ہے جس کا نام ہے جنت فردوس. یہ جنت کی کیٹیگریز ہیں، اور جنت کی اعلیٰ ترین کیٹیگری کا نام جنت الفردوس ہے. پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ میری جو جنت ہے نا، نعمتوں والی جنت، یہ جنت تو انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں. اب یہاں پر میں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آیت کی ترتیب کو دیکھیے.
آیت کی ترتیب کیا ہے؟ ان الذین عملوا الصالحات وآمنوا لہم جنات النعیم ہے، یا اس آیت کے اندر ذکر جو کیا ہے اللہ نے ترتیب کو وہ اس انداز سے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اعمال صالح بعد میں ہے اور ایمان پہلے ہے، یا عمل صالح پہلے ہے اور ایمان بعد میں؟ یقیناً اس آیت کی ترتیب کے اعتبار سے، اور جہاں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا درجہ پہلے ہے اور صالحات عمل صالح کا درجہ بعد میں، اور عمل صالح ٹکا ہوا ہے ایمان پر۔ اگر کسی کے جھولی کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کا عمل صالح دراصل نماز نہیں، اٹھک بیٹھک ہے، روزہ نہیں، بھوک و پیاس ہے، طواف نہیں، ایک گھر کے گرد چکر لگا رہا ہے بس 2 لباس پہن کر۔ لہٰذا ایمان جو ہے نا دراصل وہ سافٹ ویئر ہے یا وہ روح ہے کہ جو روح جب تک جسم میں نہ پڑے گی تو انسان زندہ نہیں ہوتا، ایک مردہ لاش پڑی ہوئی جیسے ہو ویسے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ ایک ترازو کے 2 پلڑے رکھیں اور دونوں پلڑوں پر ایک ایک چیز رکھیں گے، ایمان کو اور عمل صالح کو، تو یقیناً ایمان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ خالدین فیہا، اب یہ اس جنت میں جانے کے بعد کوئی 1 2 سال 100 سال 1000 سال کروڑ سال کی بات نہیں ہے، انفائنائٹ پیریڈ آف ٹائم، کہ جس کا کوئی مدت بیان نہیں کی، غیر معینہ مدت کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، غیر معینہ بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ تو حق ہے، سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے اپنا وعدہ کیا ہے اور وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن جو اس کا حکم ہے، جو لوگ اس کا حکم ماننے والے ہیں، یہ وعدہ ان کے ساتھ پورا ہوگا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزتوں والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ عزیز کسے کہا جاتا ہے؟ عزیز کہا جاتا ہے اسے کہ جس کے مقابلے پہ کوئی آ کر کھڑا نہ ہو سکے۔ عزیز عزتوں والا بھی، اور عزیز وہ کہ جس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، جس کا فیصلہ اٹل ہے، وہ عزیز، محکم فیصلے والا، صاحب اقتدار، قدرت والا، اسے کہا جاتا ہے عزیز۔ اور حکیم یعنی کہ حکمت والا، دانائی والا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں کو خلق فرمایا ہے نا، تو ان میں ان کی خلقت میں پروردگار عالم نے ایسے پلرز کو رکھا ہے کہ جن پلرز کو تم دیکھ نہیں سکتے، پلرز تو ہیں مگر غیر ترونہا، عمدن بغیر عمدن ترونہا، ایک ایسے پلر کے ذریعے سے پروردگار عالم نے، ایسے پلرز کے ذریعے سے، ایسے ستونوں کے ذریعے سے پروردگار عالم نے آسمانوں کو ٹکایا ہوا ہے کہ جن پلرز کو تم دیکھ نہیں سکتے، کہ جو ویویبل نہیں ہیں، کہ جو تمہیں نظر نہیں آ سکتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور پروردگار عالم نے زمین کے اندر بڑے بڑے وزنی پہاڑوں کو میخوں کی طرح سے گاڑ دیا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، کیا؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ یہ زمین تمہیں ہر وقت ہلاتی نہ رہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر یہ زمین ہلتی رہتی تو کیا ہوتا؟ اگر اس کے اندر پہاڑوں کو پروردگار عالم نے گاڑا نہ ہوتا میخوں کی اور کیلوں نیلز کی طرح سے، اگر اللہ نے پہاڑوں کو زمینوں پر جا بجا گاڑا نہ ہوتا تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ یہ زمین جو ہے نا وہ کشتی کی طرح سے پانی پر تیرتی رہتی، کبھی کسی جگہ پہنچ جاتی، کبھی کسی جگہ پہنچ جاتی۔ یعنی کراچی کا جو شہر کا ایریا ہے، یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، یہ اس وقت جہاں ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کسی اور 1 گھنٹے کے بعد دنیا کے کس کونے پر پایا جاتا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اسے اموویبل کر دیا اور اسے سٹیٹک کر دیا، اسے کھڑا کر دیا، ایک ہی جگہ پر روک دیا۔ کن چیزوں کے ذریعے سے؟ ان ماؤنٹین رینجز کے ذریعے سے کہ جن کو پروردگار عالم نے کیلوں کی طرح سے زمین کے اندر گاڑ دیا ہے، تاکہ یہ پہاڑ ہمیں جا بجا لیتی، یہ تاکہ یہ زمینیں ہمیں پانی پر جا بجا لیتی نہ پھریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہو گئی۔ بغیر عمد ترونہا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پروردگار عالم نے
ہر ایک خلقت سے، ہر ایک نوع خلقت سے جوڑوں کو پیدا کیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اور پروردگار عالم نے آسمان سے پانی کو برسایا اور اس پانی کے ذریعے سے زمین پر کھیتیوں کو اگایا. اب یہ جو پوری جو اس آیت کے اندر، آیت نمبر 10 کے اندر پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے، ذرا سا اس میں غور و فکر کریں آپ، اور ذرا سا اس کے اندر سوچیں کہ یہ جو کچھ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اسے سمجھنا ممکن نہیں ہے اور اسے سمجھنا اتنا مشکل ہے. تو سوچئے اس جیسا کچھ خلق کرنا، پورا بھی نہیں، یہ جو سسٹم اللہ کا خلق کیا ہوا سسٹم ہے، اللہ ہی کا خلق کیا ہوا ہے نا. اب ایسا سسٹم کہ جس سسٹم کو لوگوں نے اتنے سال لگا دیے، پورا یہ سسٹم ابھی تک سمجھ نہیں سکے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا حصہ ہے جو سسٹم کا ابھی تک نہیں سمجھا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم اس کائنات کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے میں مصروف ہیں، اور ہر دن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ہماری سمجھ میں کچھ اضافہ ہو، کچھ نئی باتیں ہمیں روزانہ پتہ چلیں. لہٰذا یہ سوچئے کہ پروردگار عالم نے آسمانوں کو خلق کیا، ایسے آسمان کے جو بادل ہیں اور جو ہمارے ہاتھوں کے اندر نہیں آتے، جو ٹچ کرنے کے قابل نہیں ہیں، نظر تو آتے ہیں مگر انہیں آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور اگر ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ ان سے آر پار ہو جائیں گے. نظر بھی آ رہے ہیں اور ان سے ہاتھ آر پار بھی ہو رہے ہیں، یعنی کہ لطیف بھی ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں. کیسی پروردگار عالم کی خلقت ہے یہ آسمان اور یہ بادل، اور وہ پلرز کے جو نظر نہیں آتے. اب یہ آپ کہاں سے ڈھونڈ کے لے کر آئیں گے وہ پلرز کہ جن پلرز پر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے. اب انسان سوچتا چلا جائے، بالآخر آ کر ایک نہ ایک جگہ پر تو رکے گا. جیسا کہ سائنسدانوں نے کہا کہ ایک سپر نیچرل پاور تو ہے، کیوں نہیں اپنے اندر وہ گٹس پیدا کرتے کہ یہ کہو کہ وہ یہ خدا ہے کہ جس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، وہی ایک کہ جس ایک خدا کے ہم سب ماننے والے اور اسی کی مخلوقات ہیں. لہٰذا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. اور اس زمین کے اندر پروردگار عالم نے جوڑوں کو جوڑے پیدا فرمائے، پیر پروردگار عالم. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ. یہ تو اللہ نے خلق کیا ہے، یہ جو سب ہے جو اس آیت نمبر 10 میں بیان ہوا، یہ سب اللہ نے خلق کیا ہے. اگر کوئی تمہارے پاس اس خدا کا خلق کیا ہوا کہ جو خدا اس حق خدا کے مقابلے پر آ کر کھڑا ہوا ہے، تو لے آؤ کہ جس نے ایسا کچھ بنایا ہو. نہیں ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین. بلکہ ظالمین جو ہے نا، انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے. جب اتنی واضح اور کلیئر بات اور اتنی کلیئر اس کائنات کے اندر کے جو ہیپننگز ہے وہ انسان کو نظر آ رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد بھی اگر انسان غور و فکر کر کے پروردگار عالم تک نہ پہنچ پائے تو پھر وہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، اور اگر کسی اور کو پوج رہا ہے اور کسی اور کو اپنا خدا مان رہا ہے. یہ عزیزان محترم ذرا سا رک کر یہاں پر سوچئے گا کہ پروردگار عالم نے کیا کمال کی یہ دنیا بنائی ہے. آپ صرف ایک کام کریں، اور وہ کام یہ ہے کہ گوگل میپس پہ جائیں اور زوم آؤٹ کرتے چلے جائیں، یعنی پیچھے آتے چلے جائیں. ٹھیک ہے، آپ ایک گارڈن کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے ایک بینچ کے اوپر، اور وہاں سے آپ نے زوم آؤٹ کیا تو اپنے علاقے میں آ گئے، علاقے سے باہر نکلے تو اپنے شہر میں آ گئے، جب آپ شہر میں آ گئے، شہر سے باہر نکلے تو اپنے ملک میں آ گئے، ملک سے باہر نکلے تو کانٹیننٹ میں آ گئے، جب کانٹیننٹ سے آ گئے، کانٹیننٹ سے باہر آ گئے تو آپ ارتھ پہ آ گئے، جب آپ ارتھ سے باہر نکلے تو سولر سسٹم میں آ گئے، جب آپ سولر سسٹم سے باہر نکلے تو گیلیکسی پہ آ گئے، جب گیلیکسی سے باہر نکلے تو ملکی وے پہ آ گئے، جب آپ ملکی وے سے باہر آ گئے نکلے تو آپ یونیورس میں آ گئے، جب یونیورس سے باہر نکلے تو آپ کلسٹر میں آ گئے، جب آپ کلسٹر میں سے باہر نکلے تو نہ جانے گیلیکسیز میں آپ آ گئے. آپ کتنی سینکڑوں گیلیکسیاں ہیں اور کتنی سینکڑوں گیلیکسیز کو ملا کر ایک کیا بنتا ہے. اب آپ کی خدمت میں کبھی جا کر آپ سرچ کریں کہ یہ کائنات کیا اجزاء اپنے اندر لیے پوشیدہ ہے، کیا اپنے اندر اجزاء لیے ہوئے بیٹھی ہے. انسان کی سمجھ ساتھ چھوڑ دیتی ہے. جتنا آپ باہر چلتے چلے جائیں گے تو ایک موقع آئے گا یہ دنیا ایک ڈاٹ بن جائے گی، نقطہ. پھر جب آپ آ رہیں گے سولر سسٹم میں پہنچیں گے کہ جس کے اندر اور بھی آپ کے
ارتھ کے جیسے اور بھی پلینٹس ہیں کہ جو سورج کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے آربٹس میں. یہ ایک سولر سسٹم نہیں ہے، ایسے سینکڑوں، کئیوں، لاکھوں سولر سسٹمز ہیں. انہیں ملا کر گیلیکسی، انہیں ملا کر ملکی وے، انہیں ملا کر یونیورس، انہیں ملا کر کلسٹر. آپ دیکھتے چلے جائیے کہ یہ ڈاٹ سے ڈاٹ سے ڈاٹ سے ڈاٹ بنتا چلا جا رہا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ انسان کیا ہے؟ ڈاٹ جیسی یونیورس کے اندر، ڈاٹ جیسے سولر سسٹم کے اندر رہ کر، ڈاٹ جیسے سیارے کے اندر، ڈاٹ جیسے کانٹیننٹ کے اندر، ایک ڈاٹ کی طرح سے نظر آنے والے ملک کے اندر، ایک ڈاٹ جیسے نظر آنے والے صوبے کے اندر، ایک ڈاٹ جیسے نظر آنے والے شہر کے اندر، ایک ڈاٹ کے جیسے نظر آنے والے علاقے کے اندر ایک ڈاٹ. میں کتنا چھوٹا ڈاٹ ہوا، کتنا چھوٹا نقطہ ہوا، قابل ذکر نقطہ بھی نہیں ہوں. آپ کتنا اوپر اس اونچائی سے جا کر دیکھیے. میں نظر آؤں گا آپ کو؟ نہیں نظر آؤں گا. آپ خود نظر آئیں گے؟ نہیں نظر آئیں گے. بہت گرنا پڑے گا. اونچائی سے تو نظر نہیں آئیں گے، گرنا پڑے گا، بہت نیچے آنا پڑے گا، تب جا کر میں نظر آؤں گا، تب جا کر کوئی ایک فرد آپ کو نظر آئے گا. اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں کتنا چھوٹا ہوں کہ مجھے دیکھنے کے لیے آپ کو کتنا اوپر سے نیچے آنا پڑے گا. اس ڈاٹ جیسی کائنات کے اندر ڈاٹ جیسا میں ایک ڈاٹ جیسی دولت کما کے اتراتا پھرتا ہوں اور اپنے آپ کو فرعون وقت سمجھتا ہوں. کیا مجھے ہوش کے ناخن نہیں لینے چاہیے؟ ڈاٹ جیسا علم رکھ کر اتراتا ہوں اور ہر کسی کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہوں. ڈاٹ جیسی شہرت حاصل کر کے سمجھتا ہوں کہ سب میرے سامنے ہیچ ہیں، کمتر ہیں. کیا میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں؟ ایک ڈاٹ جیسی دنیا کے اندر ایک نقطے جیسا انسان جس کا کوئی ذکر کرنے والا، قابل ذکر جو شخص شے نہیں ہے، وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جب میں واقعی ڈاٹ تھا شکم مادر میں تو وہاں پر مجھے رزق کس نے دیا، وہاں پر مجھے سانس کس نے دی، وہاں پر میری سانس کیوں نہ رکی، وہاں پر مجھ پر کس نے کرم کیا جب میرا نام بھی نہیں تھا، جو پتہ بھی نہیں تھا، میری ماں کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں، قابل ذکر بھی شے نہیں تھی، وہاں پر بھی رزق کس نے دیا. اور جب اس دنیا میں آ گیا تو سب کچھ مجھے عطا کیا. ماں جیسی محبت کرنے والی نعمت عطا کی، باپ جیسا شفقت کرنے والا اور کفالت کرنے والا اور ضمانت لینے والا شفیق انسان عطا کیا، ضرورتوں کا خیال رکھنے والا عطا کیا، کہ جن سے اللہ کا رزق مجھے ملتا رہا اور اللہ کا رزق کھاتا رہا، اور اللہ ہی کا کھایا ہوا رزق کہ جس کے ذریعے سے میں نے اپنی ہڈیوں کو توانا کیا، طاقتور کیا، اور اس کے بعد اسی خدا کی نافرمانی کرنے لگا اور اس کی سرکشی کرنے لگا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے اللہ کے حوالے سے کس چیز نے دھوکہ دے رکھا ہے. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تجھے خلق کیا اور اس نے ٹھیک ٹھیک پیدا کیا اور اس نے تیری پیدائش اور تیری خلقت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی نقص نہیں رکھا. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس پیاری صورت کے اندر اس نے چاہا اس نے تجھے پیدا کیا، تو اب اس کی نافرمانی نہ کر. بل الظالمون فی ضلال مبین وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. آ جائیے وہ آیت کہ جس آیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ لقمان قرار پایا. سورہ لقمان کو سورہ لقمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ کے اندر متعدد مرتبہ غالباً حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آیا ہے، اور حضرت لقمان علیہ السلام کا نام آنے کی وجہ سے اور ان کی حکمت آمیز باتوں کا بیان اس میں ہونے کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ لقمان قرار پایا ہے. کیا آیت نمبر 12 کے اندر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے یقیناً حضرت لقمان علیہ السلام کو، لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی بھی اللہ کا شکر کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے لیے نہیں اپنے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو انکار کرے کہ نہیں بھائی مجھے اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا، نعوذ باللہ، جو اگر کوئی انکار کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وہ غنی بھی ہے اور بڑی بڑائیوں والا ہے.
تمام تعریفیں اسی کو سزاوار ہیں، تو اس کی حمد کرنے والے تو دنیا میں بہت ہیں، اور وہ بے نیاز ہے، کسی حمد کرنے والے کا محتاج نہیں ہے، کسی شکر کرنے والے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی شکر کرتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، خود اپنے لیے کرتا ہے۔ وَإِذَا قَالَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ اب یہاں پر حضرت لقمان علیہ السلام کے اعتبار سے کچھ ایک عرائض آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت لقمان کے اعتبار سے یہ بحث ہے علماء کرام کے درمیان اور مفسرین کرام کے درمیان کہ آیا حضرت لقمان علیہ السلام نبی تھے یا نبی نہیں تھے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں جو روایتوں میں ملتا ہے اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام اگرچہ منصب نبوت پر تو فائز نہیں ہوئے تھے، لیکن پروردگار عالم کے بڑے اطاعت گزار بندے تھے اور حکیم تھے، اور یہ حکمت اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام ایک دوپہر کا وقت ہے کہ جب پروردگار عالم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی جانب نبوت کے پیغام کو بھیجا، اور جب فرشتے آئے ہیں پروردگار عالم کی جانب سے نبوت کا پیغام لے کر حضرت لقمان کے پاس، تو حضرت لقمان نے یہ کہا فرشتوں سے کہ فرشتوں دیکھو، اگر پروردگار عالم، اگر اللہ کا یہ حکم ہے میرے لیے، اگر اس کا حکم ہے کہ میں نے قبول کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر سر آنکھوں پر میں ہوتا کون ہوں کہ پروردگار عالم کا حکم نہ مانوں یا اس کے حکم کے سامنے اپنا کوئی حکم رکھوں یا اس کے حکم کو چیلنج کروں۔ لہٰذا اگر اس کا حکم ہے تو پھر تو میں آمنا وسلمنا، لیکن اگر وہ مجھے اختیار دے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیے نبوت کو نہیں، عافیت کو چننا چاہتا ہوں، عافیت کو چوز کرنا چاہتا ہوں۔ تو سوال کیا ملائکہ نے کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ اگر میں نے حضرت لقمان علیہ السلام سے جب ملائکہ نے تعجب کے ساتھ پوچھا، اب یاد ہے آپ کو ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اے خدا تو زمین پہ اسے خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پر فساد کرے گا اور زمین پر خون ریزی کرے گا اور لوگوں کو قتل کرے گا اور فتنہ فساد کرے گا۔ تو حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ملائکہ سے کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لہٰذا اللہ بننے کی کوشش نہیں کرو۔ یہ منصب وہ منصب ہے کہ جو منصب اللہ طے کرتا ہے کہ اپنے زمین پر اپنا خلیفہ کس کو بنائے گا، اس میں ملائکہ کو بھی کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو پھر تو یہ بات بہت بعید ہے کہ انسان مل کر کسی کو اللہ کا خلیفہ قرار دے دے زمین پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اے فرشتوں کو تو یقیناً تعجب ہوگا کہ یہ کیسے انسان ہے حضرت لقمان علیہ السلام کے جو آئی ہوئی نبوت کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں نبوت نہیں، میں عافیت چاہتا ہوں۔ کیونکہ جب سوال کیا تو کیا جواب دیا حضرت لقمان علیہ السلام نے؟ حضرت لقمان نے کہا کہ اے اللہ کے ملائکہ، اے فرشتوں، دیکھو اگر میں نے یہ منصب لے لیا تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، مجھ سے غلطیاں ہوں گی تو مجھے معاف بھی کر دے گا، لیکن یہ منصب بڑا مشکل ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے بہت زیادہ۔ میں نہیں چاہتا کہ پروردگار عالم کہ اس منصب کو لے کر اس کی ناراضگی کا سبب بنوں۔ اب اس کے اندر پوری ایک بحث ہے کہ کیا ان سے غلطی کا امکان ہے، ان سے غلطی کا امکان نہیں تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے اور ان سے کوئی غلطی اور خطا کا امکان نہیں ہوتا، اور حضرت لقمان علیہ السلام دراصل کی اس غلطی کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ غلطی عام غلطی ہے یا وہ خاص غلطی ہے یا وہ ترک اولا ہے یا وہ کراہت ہے، کیا ہے؟ لہٰذا اس بحث میں ہم اس گفتگو میں نہیں جائیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اتنا کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں مانتا ہوں، اور اگر مجھے اختیار دیا جاتا ہے تو میں عافیت کو چنوں گا۔ میں یہ منصب اتنا مشکل اور بوجھ آور ہے، اتنا ثقیل منصب ہے کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا، لہٰذا پروردگار عالم سے یہ میری التجا ان کے سامنے رکھ دی جائے۔ اور یہ کہہ کر حضرت لقمان علیہ السلام سو گئے۔ دوپہر کا وقت تھا اور ملائکہ آئے تھے اور حضرت لقمان علیہ السلام سے یہ باتیں ہو رہی تھیں، اور اس درمیان حضرت لقمان علیہ السلام نے جب یہ گفتگو ختم کی اس کے بعد سوئے ہیں، تو جب بیدار ہوئے ہیں تو حکمت کے چشمے ان کی زبان سے پھوٹنے لگے۔ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے تھے، ان کے ہم عصر تھے، ان کے ہم ایرا تھے، سیم ایرا سیم پیریڈ کے اندر موجود تھے،
اور ان کے بعد پھر منصب نبوت ملائکہ لے کر گئے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اور حضرت داؤد جناب لقمان کے پاس آتے تھے اور حکمت کی باتیں ان سے سیکھ کر جاتے تھے۔ لہٰذا حضرت لقمان نے ہمیں یہ ایک بہت بڑا پیغام دیا کہ دیکھو، لیڈرشپ ہو یا خلافت ہو، یہ بہت بڑا الہی منصب ہے اور یہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا۔ اور جو لیڈرشپ ہے نا، یہ کسے سجتی ہے؟ یہ انہیں سجتی ہے کہ جنہیں پروردگار عالم منصب دے، اور وہ ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو اس منزل پر ہیں کہ جن کی شان ہے کہ وہ اللہ کے خلیفہ قرار پائیں زمین میں۔ یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے انسانوں پر حکمرانی کرنا یا انسانوں پر حکومت کرنا۔ اقتدار کوئی آسان بات نہیں ہے، اس کا بڑا حساب ہے، اس کا حساب بہت سخت ہے۔ لہٰذا حضرت لقمان علیہ السلام نے ان باتوں کی وجہ سے اس منصب کی جگہ عافیت کو چنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت کے چشموں سے نوازا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی حکمت کی باتیں ایسی تھیں کہ جو آج تک جس پر لوگ عمل کرتے ہیں، اور آپ کا نام لقمان حکیم ہی قرار پا گیا۔ جیسا کہ پہلی حکمت آپ کی جو آپ اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو جو موعظہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ یا لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے اس عالم میں، کہ وہ انہیں موعظہ کر رہے تھے، یا بنیہ لا تشرک باللہ، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ آیت نمبر 14 میں پروردگار عالم جہاں پر اپنے شکر کا ذکر کر رہا ہے، وہیں پر والدین کی شکر گزاری کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ انشاءاللہ کل یہ جو ان الشرک لظلم عظیم اور ان اشکر لی ولوالدیہ، ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا۔ کچھ حضرت لقمان علیہ السلام کے اعتبار سے بھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آج کی حد تک بات کو یہاں پر روکتے ہیں، اور دو جملے مصائب کے کہ یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب مدینہ منورہ میں جناب مولا امیر علیہ السلام قرآن کمپائل کر رہے تھے اپنے گھر میں بیت الشرف میں، اور دروازے پر آگ لے کر آنے والے افراد مدینہ والے دروازے سیدہ پر آ کر یہی کہتے تھے کہ سیدہ علی ابن ابی طالب کو باہر نکالو، ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے، جو گھر میں انہیں جلا دیں گے۔ مگر عزیزان محترم، جناب سیدہ نے کہا کہ اے آنے والوں، تمہیں رسول کا واسطہ، رسول کی بیٹی کا گھر ہے، رسول کے نواسوں کا یہ گھر ہے۔ آنے والوں نے ایک نہ سنی اور یہی کہتے رہے کہ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، ہم اس گھر کو جلا دیں گے اگر علی کو باہر نہ بھیجا۔ عزیزو، وہ وقت آیا کہ جب خانہ سیدہ کو آگ لگائی گئی، جب دختر رسول کا دروازہ جلنے لگا، جب گھر کا دروازہ جلا ہے، تو ایک وہ مرحلہ آیا کہ جب دروازہ جلتے جلتے خستہ ہوا۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر ایک لعین نے، کہ جس کا نام تاریخ میں قنفذ ملتا ہے، اس نے دروازہ جلتے ہوئے دروازے پر لات ماری ہے، اور جیسے ہی یہ دروازے پر لات ماری ہے، دروازہ سیدہ کائنات پر گرا، اور جیسے ہی دروازہ سیدہ پر گرا، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ آنے والوں نے ایک مرتبہ دروازے پر قدم رکھنا شروع کیے اور دروازے پر پیر رکھ کر گھر میں داخل ہو گئے اور علی کو گرفتار کرنے لگے۔ جناب سیدہ کے شکم مبارک میں جو محسن تھے وہ شہید ہو گئے، اور ایک مرتبہ جناب سیدہ بے ہوش ہو گئیں، یہاں تک کہ مولا کائنات علیہ السلام کے گلے میں رسی کو ڈال کر مولا کو مدینے کی مسجد دربار میں لے جایا جانے لگا۔
یہاں تک کہ جیسے ہی بی بی کو ہوش آیا ایک مرتبہ سر پر چادر کو رکھا، ایک مرتبہ عصا کو اٹھایا اور چلی ہیں مولا کائنات علیہ السلام کو بلانے کے لیے، ان کی حفاظت کرنے کے لیے پہنچی ہیں مولا کائنات علیہ السلام کی خدمت میں۔ مولا کے کمر کا پٹکا بی بی نے تھاما ہے۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب لعین نے بی بی کا ہاتھ مولا کے کمر کے پٹکے سے چھڑانا چاہا، بی بی کے دست مبارک پر، بی بی کے شانہ مبارک پر ایک کوڑا مارا۔ جیسے ہی کوڑا مارا ہے بی بی کے ہاتھوں سے علی ابن ابی طالب کا پٹکا کمر کا چھوٹا ہے، جیسے ہی جناب سیدہ زمین پر گری ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام بی بی کو جب غسل دیتے جاتے تھے، کبھی ٹوٹی پسلیاں دیکھ کر روتے جاتے تھے، کبھی بازو کا نیل دیکھ کر روتے جاتے تھے، کبھی گوشواروں کے نشان دیکھ کر روتے تھے، کبھی سینے میں پیوس کیل کا زخم دیکھ کر علی روتے تھے اور یہی کہتے جاتے تھے، یا رسول اللہ جو امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی وہ امانت زہرا آپ کے پاس تو آ رہی ہے، مگر اب وہ امانت سلامت نہیں ہے۔ پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، بازو ٹوٹ چکا ہے، کانوں کی لو کٹ چکی ہے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ رب ذوالجلال قرآن کریم کے نور کو ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما۔ اے خدا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام علیہ السلام کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو دور فرما، امام کے صدقے میں جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی پاک تینت انسان ہیں، انہیں اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ اے خدا جتنے مریض الاحوال ہیں تمام کو شفائے کلی عنایت فرما۔ بار الہٰ تجھے واسطہ صدقہ محمد و آل محمد کا مومنین کی گھروں پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما، مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، امام زمانہ کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما، امام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں گھروں کے ماحول کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم غلام حسین جاپان واشنگ والا، رضا حسین غلام حسین جاپان واشنگ والا، زینب بھائی زوجہ غلام حسین جاپان واشنگ والا، فاطمہ بھائی حاجی بھائی، حسن علی، نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی، محمد علی، سید حسن نواب، زہرا بھائی، غلام حسین، غلام علی، رحمت اللہ، انور علی، ضیاء جامنہ گری، اللہ رکھا بھائی، منور علی، غلام علی، شبیر حسین، محمد حسین، سغرا بھائی بنت نظر علی، نرگس بان خاتون بنت نظر علی، حسینہ بھائی، فدا حسین، امینہ بھائی، اللہ رکھا، صابرہ بھائی بنت عبد الحسین، اشرف النساء بنت راجن پردان، زرینہ بھائی، غلام حسین، بندے خدا کے مرحومین، مرحوم اکبر علی، معصوم علی، اکبر علی وزیر، روشن بانو، محمد علی گیلانی، حسین علی علادین پوناوالا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی، محمد علی یاور مہدی، حسین علی پوناوالا، فاطمہ بھائی، رجب علی امیری، محمد رضا، مختار علی راجانی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، رقیہ بھائی جیون، اکبر علی سومانی، انور علی سومانی، منصورہ زوجہ انور سومانی، حمیدہ بھائی نظر علی، زیرہ بھائی مامدانی، شبیر علی کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیروانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بھائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین، غلام حسین، خیر النساء بنت فدا حسین، زوجہ شاکر، محمد حسین، غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین، محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی، نور محمد، شابان علی، نور محمد، علی رضا ہاشم اور کریم عبدالکریم والجی، منیرہ بنت پیار علی، سراج عبدالرسول، بچو علی ملجم مامدانی، زینب بنت سلیمان، شہربانو رحمت اللہ، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، رفیق احمد کھوجا، فاطمہ بھائی جیراد، نسیم صادق علی، دلشاد کھوجا، راولیہ فیملیہ کے مرحومین، فاطمہ بنت احمد علی، فدا حسین، نور محمد حیمانی،
محمد فاطمہ بھائی بنت غلام حسین، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی، علی بھائی، علی حسین کرمانی، حسن علی، مہر علی، غلام علی، حسن علی، ریاض حسین، حسن علی ہیمانی، گل بانو اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوا والا اور رشتہ دار مرحومین، نرگس بانو بنت یوسف علی غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مربی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، حبیب قاسم منوری، حیدر علی حبیب قاسم منوری، محمد حسین، بہادر علی بھجانی، زہرا خاتون، کرم علی نایانی، یوسف علی مرچن، سبیہ سلطانہ مرچن، علی رضا، محسن علی بھجانی، قمر النساء محمد حسین، شعبان علی دامجی، شیربانو محمد علی لونگیا والا، فضل بھائی مولودینہ، شیربانو علی محمد، سکینہ بھائی دامجی اور شیرین شمیم فاضل، امیر علی علی بھائی، محبوب علی، امیر علی، طاہرہ بنت اکبر علی، علی حسین اکبر علی، نور محمد، کرم علی، سکینہ بھائی، حسن علی، زبار حسین، محمد حسین، برکت علی، نور محمد، نثار علی، نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین، روشن علی، دلاور حسین، روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین، رمضان علی، فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی، فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی اکبر علی، رجب علی، نظر علی، حسین علی، بندے علی، فاطمہ بھائی بنت فاطمہ زہرا بنت سمیہ، فدا حسین، قاسم علی، سغرا بھائی خان محمد، علی اکبر، فدا حسین راجانی، علی حسین، فدا حسین راجانی، قاسم علی، قمر الدین وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، حیدر علی محسن، معصومہ اللہ رکھا، احمد علی، حاجی جیراج، شیرین بانو بنت سلیمان راجپر، رجب علی، احمد علی، اشرف النساء بنت راجن پردان، غلام علی، نور محمد، رضا حسین، محمد علی ڈایا، اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ شمیم جعفر صادق، وسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، سلمہ محمد حسین بالو بھائی، تمام علماء عزام مرحومین، تمام مراجعین کرام مرحومین، اس امام بارگاہ کے تمام مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد